لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا واجب ہے اگر وہ اس راہ کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں تو پروردگار عالم تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے. ناظرین اکرام، السلام علیکم. ہم آپ کی خدمت میں شرائط حج یعنی حج کن صورتوں میں ادا کرنا واجب ہوتا ہے اور کب واجب نہیں ہوتا آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں. آج سے ہم انشاءاللہ تعالی اعمال حج کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس میں آج کا ہمارا پہلا سوال ہے مناسک حج. مناسک حج کے کتنے حصے ہیں؟ جواب پیش خدمت ہے، مناسک حج کے دو حصے ہیں. ایک کا نام عمرہ ہے اور دوسرے کا نام حج. اگر انسان حج تمتع کر رہا ہے تو عمرے کا نام عمرہ تمتع ہوگا، اور اگر انسان حج افراد کر رہا ہے تو عمرے کا نام عمرہ مفردہ ہوگا. لیکن اس مسئلے میں یہ بات بہت یاد رکھنا ضروری ہے، عمرہ سال میں کسی بھی وقت انجام دیا جا سکتا ہے. اگر انسان عمرہ مفردہ بجا لا رہا ہے تو اس کے لیے طواف النساء کرنا ضروری ہے، اور اگر نہیں کرتا ہے تو مرد عورت پر اور عورت مرد پر حرام ہو جائیں گی. دوسرا ہمارا سوال ہے، کیا عمرہ مفردہ حج کے ساتھ بجا لایا جا سکتا ہے؟ جواب پیش خدمت ہے، عمرہ ایک مستحب عمل ہے جس کو سال کے کسی بھی حصے میں بجا لایا جا سکتا ہے، اور حج کے ساتھ اعمال حج سے فارغ ہونے کے بعد حج کے زمانے میں بجا لایا جا سکتا ہے. اور مستحب عمل اپنی طرف سے یا کسی دوسرے کی طرف سے اس کی زندگی میں مستحب اعمال بجا لائے جا سکتے ہیں. واجب اعمال اس کی زندگی میں واجب اعمال بجا نہیں لایا جا سکتے سوائے حج کے. صرف حج کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انسان حج میں کسی دوسرے کو اپنا نائب بنا سکتا ہے. تیسرا ہمارا سوال ہے، حج کی نیت کیسے کی جائے گی؟ ذرا تفصیل سے بیان کیجئے. جواب پیش خدمت ہے، حج تمتع کے بجا لانے کی دو صورتیں ہیں. ایک تو وہ جو انسان پہلے پہل حج کو بجا لا رہا ہے، دوسرے یہ ہے کہ انسان پہلے حج تو انجام دے چکا ہے لیکن دوسرا حج مستحب کی نیت سے انجام دینا چاہتا ہے. تو اب اس کی دو صورتیں ہوئی. اس میں نیت اس طریقے سے کی جائے گی، اگر انسان پہلے پہل حج کو بجا لا رہا ہے تو وہ اپنی پوری نیت کے ساتھ لفظ حجۃ الاسلام بھی داخل کرے گا، شامل کرے گا.
حجۃ الاسلام ہے، حجۃ الاسلام نہیں ہے، وہ کسی عالم کے لیے بیان کیا جاتا ہے۔ حجۃ الاسلام نیت میں شامل کرے گا، یعنی یہ وہ حج ہے جس کو اسلام نے اس کے اوپر واجب قرار دیا ہے۔ لیکن اگر وہ پہلا حج بجا لا چکا ہے تو دوسرے حج میں حجۃ الاسلام کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس حج تمتع کی نیت کر لے گا۔ اگر وہ کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے جس کو حج نیابتی کہتے ہیں، یعنی کسی کا نائب بن کے حج کر رہا ہے، تو اس کو تمام اعمال میں اس کی طرف سے نیت کرنا ضروری ہے، اور نیابت کی نیت کرے گا کہ میں اس کی طرف سے حج کرتا ہوں قربتاً اللہ۔ چوتھا ہمارا سوال ہے، کیا حج کی نیت کو دل کے علاوہ زبان سے کہنا بھی ضروری ہے؟ جواب پیش خدمت ہے، یہ خصوصیت صرف حج ہی کو حاصل ہے، باقی تمام اعمال میں نیت کا دل سے گزارنا کافی ہے، لیکن حج کے لیے دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی ظاہر کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ گفتگو کو تمام کرتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان 4 شبوں میں بیدار رہے گا پروردگار عالم اس پر جنت واجب کر دے گا۔ شب 8 ذی الحج، شب 9 ذی الحج، شب 10 ذی الحج اور شب عید الفطر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ